اجنبی محسن قسط نمبر 3۔ گاؤں سے اس وقت بشیر کوچوان کا تانگا بآسانی مل سکتا ہے۔ راشد نے بتایا۔ بشیر کوچوان کو رات سے تیز بخار ہے، آج اس نے تانگا نکالا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تانگا یا ریڑھی بیل گاڑی جو بھی میسر ہو فوراً یہاں لے آؤ تاکہ لاش کو ہسپتال روانہ کیا جا سکے۔ وہ دونوں میرے حکم کی تعمیل کرنے ڈیرے سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور باسط تفصیلی خانہ تلاشی میں مصروف ہو گئے۔ اس ڈیرے میں کل 3 کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ درمیان والے کمرے کا میں اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں ایک شاندار بیڈ پر چودھری رستم کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اسی کمرے میں سے باسط نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ اس کمرے میں مزید کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں تھی۔ چودھری رستم مقتول کے بیڈ روم کے ایک بغل میں کادو مقتول کا کمرہ تھا اور دوسری بغل میں اسٹور روم، یعنی تیسرا کمرہ اسٹور روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ مذکورہ کمرے میں مویشیوں کے چارے کے علاوہ چند زرعی آلات بھی رکھے دکھائی دیے۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ قاتل نے وہ آہنی رینچ یہیں سے اٹھایا ہوگا، کیونکہ اس نوعیت کے مختلف اوزار کمرے کے کونے میں فرش پر پڑے نظر آ رہے تھے۔ قادر عرف کادو کے زیر استعمال کمرے میں سے مجھے کوئی قابل ذکر چیز ہاتھ نہیں لگی جس کی مدد سے میں قاتل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ قانون کی نظر میں اس ڈیرے پر سے مجھے کام کی صرف 3 چیزیں ہی ملی تھیں جن کی مدد سے میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا تھا، اور وہ 3 چیزیں یہ تھیں: نمبر 1 خون آلود سر والا آہنی رینچ، نمبر 2 ٹوٹی ہوئی سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹکڑے، نمبر 3 چودھری سکندر علی کے اکلوتے سپود چودھری رستم علی کی لاش۔ تھوڑی ہی دیر میں راشد اور منہاس بشیر کوچوان کا تانگا لے کر ڈیرے پر پہنچ گئے۔ اس وقت منہاس تانگے کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے یہ اعزاز اسی کے پاس رہنے دیا اور چودھری رستم کی لاش کو تانگے پر رکھوا کر میں نے کانسٹیبل باسط کی نگرانی میں ضلعی ہسپتال بھجوا دیا اور خود میں راشد کے ہمراہ چودھری سکندر کے پاس پہنچ گیا۔ چودھری سکندر علی ایک عمر رسیدہ بے بس اور لاچار شخص تھا۔ فالج کے اٹیک نے پچھلے کچھ عرصے سے چودھری کو بستر تک محدود کر کے دوسرے انسانوں کا محتاج بنا دیا تھا۔ اس کے جسم کا نچلا حصہ بے جان اور ناکارہ ہو چکا تھا۔ راشد مجھے چودھری سکندر کے پاس پہنچا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت چودھری کمرے میں اکیلا ہی تھا اور اس کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی۔ فالج نے پہلے اسے کافی مجبور کر رکھا تھا۔ اس پر اکلوتے بیٹے کی موت نے اسے اندر باہر سے توڑ ڈالا تھا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھا خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ میں اسے سلام کر کے پلنگ کے نزدیک رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، مجھے آپ کے جوان بیٹے کی موت کا بڑا دکھ ہے۔ آپ کے دکھی ہونے سے رستم واپس تو نہیں آ جائے گا ملک صاحب؟ وہ پرنم آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چودھری صاحب، یہ ایک شفاف حقیقت ہے کہ آپ کا بیٹا یہاں سے چلا گیا ہے، وہاں سے تو کوئی واپس اسے نہیں لا سکتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم سب کو اس سچائی کو تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں بہت جلد رستم کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ اس مقصد کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ملک صاحب، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ میری نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی، میں بے اولاد بے نشان اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں چودھری کی دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اپنے کام کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی ضروری تھی۔ وہ جذباتی صدمے سے کسی حد تک باہر نکلتا تو تب ہی اس کے ساتھ کوئی سود مند گفتگو کی جا سکتی تھی۔ آپ بے اولاد نہیں ہیں چودھری صاحب، میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، آپ کی 3 اولادیں ہیں اور بھی ہیں، وہ سب اور ان کی اولادیں آپ کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ ملک صاحب، نسل ہمیشہ بیٹے سے چلتی ہے، اور رستم میری اکلوتی اولاد نرینہ تھا۔ وہ سنبھلتے ہوئے لہجے میں بولا۔ رستم 25 سال کا ہو چکا تھا۔ میں کافی عرصے سے اس کی شادی کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ آڑے آ جاتا تھا۔ شاید میرے نصیب ہی میں نہیں تھا کہ میری نسل آگے بڑھے۔ باقی جہاں تک میری دیگر اولادوں کی بات ہے تو لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سی سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں میری بیٹیاں ہیں اور تینوں ہی شادی شدہ ہیں۔ ان سے پیدا ہونے والی اولادیں میری نسل میں شمار نہیں ہوں گی۔ سلمیٰ، خالدہ اور رفت اپنے شوہروں کی نسل کو آگے بڑھائیں گی۔ رفت رستم سے 5 سال چھوٹی ہے۔ مناسب وقت پر میں نے اس کی بھی شادی کر دی۔ بس رستم ہی کا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ انسان اپنے نصیب سے نہیں لڑ سکتا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ واقعی انسان اپنے نصیب اور نصیب بنانے والے سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ اس کے فیصلوں کے آگے
سر تسلیم خم کرنا ہی پڑتا ہے۔ رخسانہ کی موت کے وقت میں کاتب تقدیر سے بہت لڑا تھا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، لیکن میری کوئی پیش نہیں چلی، وہ جیت گیا، میں ہار گیا۔ میری شریک حیات رخسانہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ رخسانہ کی موت نے تو مجھے توڑ ڈالا تھا اور رستم کی موت نے مجھے بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ میں چند لمحات تک چودھری سکندر کے ساتھ تسلی کی باتیں کرتا رہا۔ میری مخلصانہ اور ہمدردی بھری باتوں نے اس کے صدمے کو خاصی حد تک کم کر دیا۔ میں نے محسوس کیا چودھری کی ذہنی حالت اس حد تک ہموار اور سازگار ہو چکی تھے کہ اب اس کے ساتھ نہایت ہی اہم اور سنجیدہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں نے جائے وقوع پر جو کچھ دیکھا تھا اس کا خلاصہ چودھری سکندر کے گوشے گزارش کر کے ٹھہرنے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ کو کس پر شک ہے؟ آج صبح جب مجھے اس اندوہناک واقعے کی اطلاع ملی تو اس وقت میرا شک کادو کی طرف گیا تھا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ کادو منظر سے غائب ہے۔ چودھری نکہت بھرے انداز میں بولا، لیکن تھوڑی دیر پہلے راشد اور منہاس کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو کادو کی لاش مل گئی ہے، جو فرید پور سے نہر کے پانی میں بہتے ہوئے آپ کے علاقے میں چلی گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ جب میں راشد اور منہاس کو سواری کا بندوبست کرنے بھیجا تھا تو انہوں نے چودھری سکندر کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے چودھری کے ہاتھ کو بآستگی بستر پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو کادو پر شک نہیں رہا؟ میرا شک پوری طرح رفع نہیں ہوا، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، بلکہ اس شک کے ساتھ یہ سوال بھی نتھی ہو گیا ہے کہ کادو کو قتل کر کے کس نے نہر میں پھینکا؟ چودھری صاحب، آپ کے اس سوال اور اس سے بڑے دیگر درجنوں سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہوگی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ آپ حکم کریں، وہ پرعزم انداز میں بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ کادو اور رستم کی موت دو مختلف انداز میں واقع ہوئی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کادو کی گردن کا منکا توڑ کر اسے سپرد اجل کیا گیا ہے، جبکہ رستم کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر آہنی وزنی رینچ کا خطرناک وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اس امر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے کادو نے رینچ کی مدد سے رستم کی جان لی اور وہ جائے وقوع سے جب فرار ہو رہا تھا تو کسی نے اس کی گردن کا منکا توڑ کر اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا۔ کس نے؟ چودھری سکندر نے اضطراری انداز میں استفسار کیا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو فرید کی آبادی 300 افراد سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آپ کا اندازہ درست ہے، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ فرید پور ایک چھوٹا گاؤں ہے، اس کی آبادی کم و بیش اتنی ہی ہوگی۔ کیا آپ ملازموں سے کہہ کر فرید پور کے تمام افراد کو حویلی میں بلا سکتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ صرف مرد و زن کو، بچوں کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل لا سکتا ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ اگر بچوں کو نکال دیا جائے تو یہ تعداد ویسے ہی گھٹ کر 200-250 رہ جائے گی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ پہلے فرید پور کے تمام جوان مرد اور عورتوں کو حویلی میں بلانے کے لیے احکامات صادر کریں، پھر میں اپنا مقصد بھی آپ پر واضح کر دوں گا۔ میں نے پرمعنی انداز میں کہا، آپ یوں سمجھیں کہ میں سارا کشٹ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں اٹھا رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں رستم اور کادو کا قاتل فرید پور میں چھپا بیٹھا ہے؟ چودھری نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ اس بات کو خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ مجھے ایک مرد اور ایک عورت کی تلاش ہے، اگر میرے مطلوبہ یہ دونوں افراد مجھے مل جائیں تو میں پچھلی رات پیش آنے والے دوہرے قتل کے سنگین واقعے کی تہہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ چودھری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تو یہ بات ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کس قسم کے ایک مرد اور ایک عورت کی تلاش ہے؟ ایسا مرد جو شاہ زور ہو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پہلوانی اور کبڈی کا ماہر، شاہ زوری کے تمام داؤ پیچ میں تاک چاقو چوبند۔ فرید پور میں تو ایسا ایک ہی بندہ ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اس کا نام صدیق ہے، لیکن وہ کالا بھولا کے نام سے مشہور ہے، کچھ لوگ اسے کالا بھولا بھی کہتے ہیں۔ اوہ، تو یہ بھولا پہلوانی کرتا ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بھولا ہمارے گاؤں کی آبرو ہے ملک صاحب، آلے دوالے کے کسی گاؤں دیہات میں اس جیسا پھرتیلا اور کوئی پہلوان نہیں ہے۔ بس تو پھر آپ مردوں میں صرف اسی پھرتیلے پہلوان کالا بھولا کو یہاں بلا لیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں بھولا سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کادو کی گردن کا منکا توڑنے میں اسے کتنا وقت لگا ہوگا۔ میرے آخری جملے نے چودھری سکندر علی کے چہرے پر سنسنی سی دوڑا دی اور اس نے بے حد حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ کادو کی گردن کا منکا بھولے نے توڑ کر اسے ہلاک کیا ہے؟ میں بھولا کے تفصیلی انٹرویو کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ پاؤں گا۔
میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، لیکن ایسا سوچنے میں فی الحال کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ڈرامائی انداز میں چودھری سکندر کی طرف دیکھا اور ان الفاظ میں واضح اضافہ کیا کہ رستم کو بھی بھولا پہلوان ہی نے قتل کیا ہو۔ آپ ایک ناممکن بات کر رہے ہیں ملک صاحب، وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بھولا ایسی سنگین غلطی کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک نامور پہلوان ضرور ہے، مگر اس کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ وہ میرے بیٹے کی زندگی سے کھیلنے کے بارے میں کبھی خواب میں بھی سوچ سکے۔ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ بھولا پہلوان نے کادو یا رستم کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے ایک امکان کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق بھولا کو حویلی بلاتا ہوں۔ وہ مسرت امیز انداز میں بولا۔ اس سے پوچھ تاچھ کر کے آپ تسلی کر لیں اپنی، اور گاؤں کی تمام عورتوں کو بھی یہاں بلانا ہے چودھری صاحب، میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ اس نے راشد کو اپنے پاس بلا کر میرے حسب منشا ہدایات جاری کر دیں، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب۔ کون سی بات؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ یہ آپ فرید پور کی عورتوں کو کس سلسلے میں لائن حاضر کر رہے ہیں؟ شناخت پریڈ کا سلسلہ ہے چودھری صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ اس کی الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی۔ کس نوعیت کی شناخت پریڈ؟ مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش ہے جو گزشتہ رات آپ کے بیٹے رستم علی کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھی، میں نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے چودھری سکندر کو بتایا کہ ادھر ڈیرے پر رستم والے کمرے میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ یہ سب تھوڑی دیر پہلے میں اس کے گوشے گزارش کر چکا تھا، تاہم اس وقت چودھری رستم کی موت کے صدمے میں اس قدر غرق تھا کہ اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب کی بار اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر تشویش بھرے لہجے میں بولا، رستم کی مینوشی تو میرے علم میں ہے، لیکن اس عورتوں والے چکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا کبھی کادو نے ابھی آپ کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ گزشتہ رات ڈیرے پر رستم علی کے ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی۔ میں نے اپنے تجربے کو چودھری سکندر علی کے علم میں لاتے ہوئے کہا، رستم شراب کے نشے میں چور تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میری بات کی تصدیق کر دے گی۔ نشے کی حالت میں رستم نے اس عورت کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے عورت کی کئی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ میرے خیال میں 4-5 چوڑیاں تو لازمی ٹوٹی ہوں گی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر ہری اور لال چوڑیوں کے درجن بھر ٹکڑے چودھری کو دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی بات پوری کر دی، ڈیرے پر رستم کے کمرے کے فرش سے میں نے چوڑیوں کے ان ٹکڑوں کو اٹھایا ہے۔ اب تو ساری کہانی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کی بات تو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، وہ پور خیال انداز میں بولا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ جب ٹھوس اور جیتا جاگتا ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے اجاگر ہوگا تو پھر آپ کو یقین بھی آ جائے گا، میں نے پروسوک لہجے میں کہا۔ میں نے فرید پور کی عورتوں کی شناخت پیریڈ اسی مقصد سے رکھی ہے۔ اگر اس گاؤں کی کوئی عورت پچھلی رات رستم کے کمرے میں موجود تھی تو اس کی کلائیوں پر تازہ زخموں کے نشانات لازمی ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ اتنی چوڑیاں ٹوٹ جائیں اور کلائیوں پر خراش تک نہ آئے۔ آپ یقیناً میری بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہوں گے چودھری صاحب۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، شناخت پیریڈ میں جس بھی عورت کی کلائی یا کلائیاں زخمی پائی جائیں گی، میں صرف اسی سے تفتیش کروں گا، اور مجھے یقین ہے وہ گھائل عورت بھولا پہلوان اس دوہرے قتل کے مہموں کو حل کرنے میں بہت مفید اور معاون ثابت ہوں گے۔ اگلے 1 گھنٹے میں میرے مطالبے کو ادھورے انداز میں پورا کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کہ بھولا پہلوان حویلی میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ آج صبح ایمن آباد چلا گیا تھا۔ ایمن آباد میں بھولا کی چاچی رہتی تھی، اس کی واپسی آئندہ روز متوقع تھی۔ میں نے حویلی میں بلائی جانے والی تمام عورتوں کی کلائیوں کو اچھی طرح چیک کیا تو پتہ چلا کسی ایک عورت کی کلائی پر بھی چوٹ یا زخم کا کوئی تازہ نشان موجود نہیں تھا۔ اس بات نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے تھوڑا وقت مزید صرف کر کے اس امر کی تسلی کر لی کہ گاؤں کی کوئی عورت چیکنگ سے رہ تو نہیں گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ سوائے ایک عورت کے میں نے فرید پور کی وسنیک تمام عورتوں کی کلائیاں چیک کر لی ہیں۔ چیکنگ والا یہ پروسیس حویلی کے کشادہ صحن میں جاری تھا۔ چودھری سکندر اس عمل میں شامل نہیں تھا، وہ حویلی کے اندر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے ایک عورت کی خبر دینے والے سے استفسار کیا، کون عورت چیکنگ کے مرحلے سے گزرنے سے رہ گئی ہے؟ اس کا نام نوری ہے، مجھے بتایا گیا۔ میں نے پوچھا، نوری یہاں کیوں نہیں آئی؟ کیا وہ فرید پور میں موجود نہیں؟ نوری ماسی ادھر ہی ہے تھانے دار صاحب،
اس شخص نے جواب دیا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ہے۔ نوری ماسی کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، نوری کی عمر کیا ہوگی؟ ماسی کا لفظ کراچی میں گھریلو ملازمہ یا نوکرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر گاؤں دیہات خصوصاً پنجاب کے گاؤں اور شہروں میں ماسی کا مطلب ہے خالہ۔ اگر کوئی عورت رشتے میں کسی کی خالہ نہ بھی ہو تو عموماً ادھیڑ عمر یا ضعیف عورتوں کو خالہ اور چاچی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ میں نے اسی نسبت سے نوری ماسی کی عمر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ نوری ماسی کی عمر 50 کے قریب ہے، تھانے دار صاحب راشد نے مجھے بتایا۔ بس دونوں میاں بیوی ہی ہیں گھر میں۔ نوری کا گھر والا دین محمد عرف بابا دینا ایک اندھا انسان ہے۔ نوری ماسی ایک ہوشیار عورت ہے، لیکن اس وقت طبیعت خرابی نے اسے 4 پیسے لگایا ہوا ہے اور وہ اسی سبب وہ یہاں آ نہیں سکی۔ نوری کی عمر کا سن کر میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ نوری میری مطلوبہ عورت نہیں ہو سکتی تھی۔ رستم خود سے دوگنی عمر کی عورت کے ساتھ رات گزارنے کا پروگرام نہیں بنا سکتا تھا۔ تاہم میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، میں خود نوری کے گھر جا کر اس کی طبیعت کا خبر لوں گا اور ساتھ اس کی کرائیاں بھی چیک کروں گا۔ تم نوری کے گھر تک میری رہنمائی کرو گے؟ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ جو آپ کا حکم میں حاضر ہوں۔ میں ذرا چودھری صاحب سے ایک ضروری بات کر لوں، میں نے کہا۔ پھر چلتے ہیں نوری کی طرف۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں حویلی کے اندرونی حصے میں چودھری سکندر علی کے پاس پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ پھر بیٹے کی موت کے صدمے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ان لمحات میں مجھے سردیوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ اس نے امید بھری نگاہ سے مجھے دیکھا اور غم زدہ لہجے میں استفسار کیا، کچھ پتہ چلا ملک صاحب؟ بہت جلد سا پتہ چل جائے گا، میں نے گول مول جواب دیا۔ پھر کہا، آپ کے گاؤں کی عزت و آبرو بھولا پہلوان جیسے ہی ایمن آباد سے واپس آئے آپ اسے میرے پاس تھانے بھیجیں گے۔ مجھے یقین ہے بھولا سے پوچھ تچھ کافی سود مند ہوگی۔ فرید پور کی عورتوں کی کلائیاں چیک کرنے سے آپ کو کوئی کام کی بات پتہ چلی؟ چودھری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ایک عورت کے سوا میں نے گاؤں کی تمام عورتوں کی کلائیاں اچھی طرح چیک کر لی ہیں، میں نے بتایا، اور ان میں سے کسی ایک بھی کی کلائی پر تازہ زخم کے نشان نہیں، حتیٰ کہ ایک خراش تک موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ پچھلی رات رستم کے ساتھ ڈیرے پر گاؤں کی کوئی عورت موجود نہیں تھی، اس نے تصدیق طلب انداز میں کہا۔ فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے، میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ وقوعہ کی رات رستم کے کمرے میں کوئی عورت موجود تھی اور رستم نے اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں مذکورہ عورت کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ لیکن آپ نے تو فرید پور کی ساری عورتوں کی کلائیوں کا معائنہ کر لیا ہے۔ چودھری سکندر نے سوتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، کہیں آپ ایسا تو نہیں سمجھ رہے کہ وہ عورت کہیں اور سے لائی گئی تھی؟ کیا ایسا ہونا ممکنات میں نہیں ہے؟ الٹا میں نے چودھری سے سوال کر ڈالا۔ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی مطلوبہ عورت گئی کہاں؟ میں اس سوال کا جواب بہت جلد تلاش کر لوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ایک بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ پچھلی رات ڈیرے پر رستم کے کمرے میں کوئی عورت موجود تھی، اور مجھے اس بات کا بھی پکا یقین ہے کہ وہ عورت راضی خوشی اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی تھی۔ اگر اس شب اسری میں اس عورت کا ارادہ شامل ہوتا تو وہ رستم کی کسی بھی خرمستی کے مزاحمت نہ کرتی۔ رستم شراب کے نشے میں اس کے ساتھ بھی جیسا پیش آتا وہ برداشت کرتی، لہذا اس کی چوڑیاں ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔